یسوع مسیح کے بابرکت نام میں سب کو سلام۔ یسوع مسیح کے بابرکت میں نام میں سب کو سلام، سب کو سلام۔ خداوند بے شک ہم ہر حال میں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا جس حال میں بھی ہمیں رکھتا ہے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ میں تو یاد رکھیے آج بے شک ہم یہاں پر ابھی آپ نے بہت سی باتیں سنی، یہاں پر بھائی لیاقت کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں سنا کہ وہ کس طرح خدا کی حضور جو ہے وہ رہا، پھر کس طرح خدا نے اسے بلاوا دیا کہ بنی آدم لوٹا اور وہ زندگی کے سارے بندھن توڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ تو یاد رکھیے خدا کا کلام جو خوشخبری ہے یہ سب کے لیے ہے۔ جو سو گئے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو جاگتے ہیں یعنی جو ہم زندہ ہیں ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ اور پالوس رسول پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی دوسری آیت میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے۔ خدا کلام میں وہ یہ فرماتا ہے کہ اس خوشخبری سے نجات ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ کیا ملتی ہے؟ سب بولیں کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے۔ اس خوشخبری سے نجات ملتی ہے، چاہے آپ زندہ ہیں چاہے آپ یسوع مسیح میں سو گئے۔ اسی خوشخبری کے اندر آپ کی میری سب کی نجات ہے، لیکن شرط وہ یہ رکھتا ہے اگر آپ اس خوشخبری کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم میموریل سروس میں آتے ہیں، ہم چرچ آتے ہیں، ہم بہت سی شکر گزاریوں میں جاتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کو یاد نہیں رکھتے۔ میں تو یاد رکھیے، میں آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف جائیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کی زندگی میں ایک چھوٹی سی کہانی سے کلام کا آغاز ہم کریں گے۔ کسی پہاڑی علاقے کے اندر سنیے گا، کسی پہاڑی علاقے کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس نے مرغیاں پال رکھی تھی۔ اسی پہاڑی کے اوپر ایک عقاب کا جوڑا رہتا تھا۔ وہ ہر روز اس عقاب کو دیکھتا، اس جوڑے کو دیکھتا، میری بہنیں سنیے گا، اور وہ کہتا اگر اس کا انڈا مجھے مل جائے تو میں اسے اپنی مرغیوں کے نیچے رکھوں گا، اس میں سے بچہ نکلے گا اور میں اسے پالوں گا۔ بڑی کوشش کے بعد ایک دن اس نے ہمت کی، پہاڑی پر چڑھ گیا، انڈا اس کو ایک مل گیا۔ اس نے لا کر مرغی کے نیچے رکھا۔ کچھ دنوں بعد اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا۔ جب اس میں سے وہ بچہ نکلا تو وہ ایک لوتھڑا تھا، ایک بڑا عجیب سا چھوٹا سا لوتھڑا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا اور اس سے بڑی کریچ آئی اور وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ عقاب کا بچہ مرغیوں کے ساتھ پلتا رہا۔ سنیے میرے بھائی، سنیے یہاں میں اپنی میری بات سنیے آپ۔ وہ عقاب کا بچہ مرغیوں کے ساتھ پلتا رہا، پلتا رہا۔ جیسے مرغیاں کرتی کڑ 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 وہ بھی کڑ کڑ کرتا، جیسے مرغیاں دانا کھاتی ویسے ہی وہ دانا کھاتا۔ آپ کے لیے جو زندہ ہے، وائس کہتا ہے جو مر گیا اسے نہیں معلوم، جو زندہ ہے اسے معلوم ہے کہ وہ مرے گا۔ لیاقت بھائی چلے گئے، کلام ان کے لیے نہیں، کلام آپ کے لیے جو میرے سامنے کھڑے بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ جیسے سنیے سنیے، جیسے وہ مرغیاں کڑ 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 کرتی وہ بھی کڑ کڑ کرتا، جیسے وہ کھاتی ویسے کھاتا۔ کرتے کرتے وہ ایک بڑا عقاب بن گیا، بہت بڑا، بڑے بڑے اس کے پر، اور ایک دن اس نے اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا۔ وہ تھوڑا سا ہوا میں اوپر اٹھا، پھر تھوڑا سا وہ اوپر پھڑ پھڑایا اور تھوڑا اوپر اٹھا، پھر اس نے زور سے پھڑ پھڑایا، وہ اور اوپر اڑا اور اوپر اڑا۔ نیچے سے مرغیوں نے کہا، سنیے سنیے، جو نہیں سن رہے وہ سنیے، مرغیوں نے کیا کہا؟ مرغیوں نے کہا او بھائی تھلے آ جا، تم ہی ساڈے نال آئے۔ سنیے سنیے، اس نے کہا نہیں، میں تم جیسا نہیں،
میں کچھ اور ہی ہوں. تمہارا بسیرا زمین پر ہے، میرا بسیرا کہاں آسمان پر ہے. تم زمین کے لوگ ہو، میں آسمان کا لوگ ہوں، اور میرا بسیرا بھی آسمانوں پر اور میری خوراک بھی آسمانوں پر ہے. اور وہ پر پھڑاتا پھڑاتا آسمان کی حدوں پر چلا گیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے ابھی ہم کہتے ہیں ہم غم کے اندر ہیں، ہم غم کے اندر ہیں، ہم غم کے اندر ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا بسیرا کہاں ہے؟ ہمارا بسیرا آسمانوں پر ہے. ہم مرغیاں ہرگز نہیں ہیں. یاد رکھیے، اگر آپ دنیا کے اندر رہ کر دنیا جیسا کام کرتے ہیں، اب دنیا کے اندر رہ کر مرغیوں کی طرح گڑ کرتے ہیں، پھر آپ یسوع مسیح پر آپ کا بھروسہ ہرگز نہیں ہے. آپ یسوع مسیح کے لوگ ہیں. اس لیے خدا کلام میں سکھاتا ہے، اس نے کہا، کلام کیا کہتا ہے؟ عقابوں کے وانگر زور دے کر تیری جوانی کو کیا کروں گا؟ میں نیا کروں گا. اے میری جان کیا کر، خداوند کو یہودا کا بکر کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ دسو آج کو یہودا دے بکر کو جانتے ہیں؟ یسوع مسیح نو کہندے نے. تے ببر دے بچے بپر ہوندے نے کہ بکریاں ہوندے نے؟ اور دسو میری بہنوں، شیر تو شیرنیاں پیدا ہوندیاں نے کہ بکریاں؟ کیوں میرے بھائی؟ ببر شیر پیدا ہوتے ہیں نا. میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے، ہاں نہ تے کرو نا یار میرے نال، مجھے پتہ لگا میری گل سنن دے. شیر تو شیر پیدا ہوندے ہیں. شیر دھاڑتا ہے، عقاب جو ہے وہ بھی دھاڑتا ہے، اس کی آواز ہے. بکریاں جو ہے نا وہ کرتی ہیں میں نے کہا اے میری جان خداوند کو کیا کہے؟ کیا کہے؟ وہ اتنے سارے شیر ہی بیٹھے ہیں، شیر ہی بیٹھے ہیں. یسوع کو جانتے ہو؟ جانتے ہیں تو پھر بولے نا، بولتے کیوں نہیں؟ اے میری جان خداوند کو، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. آپ مرغیاں ہرگز نہیں ہیں، آپ یہاں کے لوگ ہرگز نہیں ہیں. یاد رکھیے، خدا کلام میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، پہلا تسالونیکیوں 4 باب، اس کی بڑی خوبصورت بات آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. خدا کلام آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. اس کے اندر بڑی خوبصورت وہ بات کہتا ہے. کلام کہتا ہے اوروں کی مانند غم، اور میں نہ بولو کہ مزاح کلام سے، اوروں کی مانند غم، پھر کس طرح غم کروں؟ کہتے ہیں مرغیوں کی طرح غم نہ کرو، ان لوگوں کی طرح جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں ان کی مانند غم نہ کرو. تمہارا بسیرا بھی یہاں نہیں ہے. تمہارا بسیرا کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے. تم عقاب ہو، کیونکہ عقاب جب بھی دیکھتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے. جب بھی وہ چاہتا ہے، بیمار ہوتا ہے، پڑھنے چاہیے، چونچ نہیں چاہیے، بال نہیں چاہیے، وہ ہر بار امید کے لیے آسمان کے خدا کو دیکھتا ہے. اسی لیے خدا کلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں وہ عقابوں کی منظور بخشے گا. سنیے میرے ساتھ کہیے گا. خدا کلام کے اندر میں کچھ باتیں، چند باتیں، کیونکہ وقت کو رکھتے ہوئے ہم رکھیں گے. زبور نویس 146 زبور کے اندر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. کہتا ہے، سنیے، کہتا ہے نہ دنیا کے امیروں پر بھروسہ کر، نہ آدم ذات پر بھروسہ کر، وہ تجھے نہیں بچا سکتے. شاید میرا بھروسہ ڈاکٹر پر ہو، شاید میرا بھروسہ اس بات پر ہو کہ مجھے دولت بچا لے گی. کہتا ہے نہیں، انسان کا جب دم نکل جاتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے جب وہ اپنا دم لے لیتا ہے وہ پریشان ہو کر مر جاتے ہیں. خدا کا دم ہے. جب یہ بھائی پیدا ہوا تو بے شک آپ سب جانتے ہیں، جب بھائی پیدا ہوا تو انسان ہی انسان کے ننگے پن کو ڈھانپتا ہے. تب آپ نے بڑی خوشی سے خدا سے اس کو ریسیو کیا. آپ نے بے شک مٹھائیاں بھی بانٹی ہوں گی، آپ نے اس کے ننگے پن کو ڈھانپا بھی ہوگا. لیکن جب خدا نے اس کو واپس کر لیا، کیا پھر ہم خدا کو عزت کے ساتھ واپس نہ کریں؟
कलाम में सिखाता है कि तू औरों की तरह गम न कर, क्योंकि तेरा बसेरा आसमान पर है, तुझे ले जाने वाला कोई है। ये तो याद रखिए, खुदा के कलाम के अंदर मैं आपकी जिंदगी के अंदर चंद बातें रखना चाहता हूं। याद रखिए, यूहन्ना 5वां बाब उसकी 28वीं आयत के अंदर कुछ लिखा है। लिखा है, इससे तज्जब न करो कि वो वक्त आता है जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनेंगे और निकलेंगे। जितने कब्रों के अंदर है, हर एक खुदा का कलाम यूहन्ना की मार्फत खुदा फरमाता है, इस बात से तज्जब न करो कि जितने उसकी आवाज को सुनेंगे सब कब्रों से निकलेंगे। लेकिन आगे कुछ खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि रूह कहता है जिसके कान हो वो, जिसके कान हो वो। अच्छा, उच्चा बोलोगे ना तो मैंने पता लगा मेरी कोई मैंने लोग उच्चा ना बोल रहा था, लोग की सो गए ने। अभी मैंने कहा कि आप लोगों की मानत नहीं है, आप खून खरीदे हुए लोग हैं, आप यीशु के लोग हैं, आप नई मखलूक हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो बाइबल में अंदर आपको यकीन दिलाता है। अगर आप बोलते नहीं हैं, मैंने अभी कहा खुशखबरी तब कारगर होती है जब आप इसको याद करते हैं, इसको दिल के अंदर उतारते हैं। दो बातें खुदा यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि जब मेरी आवाज मुर्दे सुनेंगे वो जागेंगे। कैसे? उसने कहा दो बातें हैं मैं आपकी जिंदगी के अंदर रखना चाहता हूं जिंदगी की कियामत के वास्ते। पहली बात क्या होगी, कुछ लोग जागेंगे जिंदगी की कियामत के लिए, और जितनों ने बदी की सजा की कियामत के लिए जागेंगे। अभी किसी ने, मैंने पहली बात बता रहा था, उसने कहा भाई अगर कलाम सुन देना जिसे आप सुन रहे हैं, इन्होंने बड़ी सजा मिलनी। जो कलाम सुन रहे हैं आप, कहता इन्होंने बड़ी सजा मिलनी। कहता क्यों? कहता ते सानू, उन्हें कहा सानू नहीं मिलनी है। वो तेनू क्यों नहीं मिलनी रही? कहता ना मैं कभी चर्च गया ना मैं कभी कलाम सुनू। जिहड़ा सुनता है ना उन्होंने सजा मिलनी है। उन्हें कहा क्यों मिलनी? कहता इसलिए कि खुदा ने पूछना भाई की सुनिया सी ते कितना अमल कीता सी। ये सुन के ही ते पैर थले रोंद के ते आ गया सी। आज यहाँ बैठे हुए, अगर आप कलाम को नहीं सुनते हैं तो बेशक अपने पांव के नीचे आप उसको रोंदते हैं। ताडे कोल कलाम का हिसाब, उन्हें कहा साडा की बनेगा? उन्हें क्या अपना की बनना? शहर के बाहर बाईपास नहीं हुंदा, आपां बाईपास तो पैना ते सीधा दोजख दे विच। साडे कोल कहना हिसाब लेना, किताबां ते इन्हां दी खुलनियां ने, साडी ते बनी कोई नहीं, सीधा चुकना ने ते अग दे विच। याद रखिए, जब आप कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, यूहन्ना कहता है जिसके पास मेरा कलाम है, खुदा यीशु मसीह ने कहा उस पर अदालत का हुक्म नहीं है। और उसने कहा एक है जो इन्हें मुजरिम ठहराएगा। कौन? कलामे खुदा। कलामे खुदा को उसने कहा दो तरह के लोग उठेंगे, सब उठेंगे। एक जिंदगी की कियामत के लिए, कियामत का मतलब है किसी मुर्दे का कब्र में से बाहर होकर निकल लाना। कियामत का मतलब है यानी जिंदगी की कियामत, यानी जिसको वो मुर्दा उठेगा जिंदगी के लिए, और जितनों ने बदी की है वो सजा की कियामत के लिए। अब सब जानते हैं गुनाह की मजदूरी, गुनाह की मजदूरी। अरे बोलो यदि बना नहीं बोल रही ना, और मैं समझते ऐसी मुर्गियां हो, या समझ ले किसी शेर नहीं है। अगर आप शेर है ना तो आप खुदा के लोग हैं तो आपने बोलना है। हाँ, गुनाह की मजदूरी मौत है, हम जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ना दोबारा नहीं करते। इससे आगे भी कुछ लिखा हुआ है, आगे लिखा है, इससे आगे एक खुदा कलाम कहता है फ्री गिफ्ट भी है। अगर तू लेना चाहे, अगर मेरी बहन को लेना चाहे, हम सब जानते हैं ये जिस्म गुनाह करता है, इसका मरना जरूर है, लेकिन इससे आगे भी वो कहता है, कलाम कहता है फ्री गिफ्ट है सबके लिए। कोई मेरी बहन चाहे वो गिफ्ट ले सकती है, मेरा भाई वो फ्री गिफ्ट ले सकता है। वो कलाम कहता है, मेरे साथ रहिएगा, पालूस कहता है रोमियो कलीसिया 6 बाब 23 आयत के अंदर, कहता वो क्या है? वो खुदा की बख्शिश है, सबके लिए खुदा की बख्शिश है।
اور خدا کی بخشش کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. لیکن یہ زندگی لینے کا ایک طریقہ میرے ساتھ لے گیا. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، کلام یہ کہتا ہے تو اوروں کی مان غم نہ کر، کیونکہ یسوع مسیح جب آسمان سے آئے گا، فرشتے ہوں گے، للکار ہوگی، نرسنگا ہوگا. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ مردے جو یسوع مسیح میں موئے ہیں وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زندہ ہوں گے. کون؟ جو یسوع مسیح میں ہوں گے. سب کی بات نہیں کر. اگر آپ کو تعلیم آپ کو دیتا ہے نا کہ تو چرچ بھی نہیں جانتا، تو نانی دا کوئی دعا نہیں کرتا، تو کدی یسوع نے یاد نہیں کیتا، بس تیرے نال مسیح لگا ہے نا، تو سیدھا جا کے یسوع دے قدماں ٹکیں گا، تو وہ آپ کو غلط تعلیم دیتا ہے. غلط تعلیم دیتا ہے. لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے جو یسوع مسیح میں سو گئے، موئے. یہ نہیں لکھا کہ یسوع نے کدی ہاتھ بھی نہیں ملایا، کدی یسوع نے جانتا بھی نہیں. یسوع کہے گا ہاں یار تو تے میرا بڑا پیارا پتر ہے یار، کدی میرے گھر نہیں آیا، کدی میں نے پوچھا نہیں، میں تیرے نہ بڑا پیار کرنا. ایسا کوئی بائبل مقدس کے اندر نہیں لکھا ہوگا. کیسا نہیں. ایک شخص نے مجھے کہا، کہتا پاس صاحب مار تسی بھی جانا تے مار میں بھی جانا ہے، تو میں چرچ کیوں نہیں آندا؟ بندہ چھوڑو جی، مرنا تسی بھی، میں کسی پادری نہیں آ کے مینوں بھی کہنا ہے میرا ایمان ہے کہ یہ بھائی یسوع پر ایمان رکھتا تھا، سیدھا ابراہیم دی گود چ گیا. تے مرنا تسی بھی، کوئی اور پادری آ کہے گا یہ ہمارا بھائی بڑا اچھا تھا، پادری تھا، یہ بھی ابراہیم کی گود میں، تسی بھی اوتھے جانا ہے تو میں بھی اوتھے جانا ہے. این جی بھائی چھوڑو چرچ کی لین جانا ہے. لیکن کلام یہ سکھاتا ہے، میرے ساتھ کیا خدا کلام آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا کلام یہ سکھاتا ہے جو یسوع مسیح کے اندر ہے، جس کا یسوع مسیح پر ایمان ہے، جو برے کے لہو سے مسح کیا گیا ہے. کیونکہ یسوع مسیح اس لیے مسیح تھا کیونکہ اس نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اور مجھے مسح کیا گیا ہے، اسی لیے اسے مسیح کہا گیا. اور جو مسیح ہے اس کا نام سے مسیح نہیں ہے، جو مسح ہے جس پر برے کا لہو ہے وہی یسوع کا مسیح کا مسح کیا ہوا مسیح ہے. اور جو مسح ہے جس پر برے کا لہو ہے، میری بہنیں سن لیجئے، میرے بھائی سن لیجئے، اگر آپ خدا کو یاد نہیں کرتے، آپ اس امید کے اوپر ہیں کہ میں گواہ کروں یا نہ کروں، میں یسوع پر ایمان رکھوں یا نہ رکھوں، کیونکہ میرا پادری کہے گا تو ابراہیم کی گود میں ہے تو چلا جائے گا، ایسا ہرگز نہیں. جو مسیح کا مسح نہیں ہے وہ ہرگز مسیح کی ضیافت میں شامل نہیں ہوگا. کلام کیا کہتا ہے؟ کلام کہتا ہے، سنیے، کلام کہتا ہے مسیح جب آئے گا سب سے پہلے کون؟ جو مسیح میں موئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر جو ہم زندہ ہوں گے ان کے ساتھ. لکھا ہے ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ جو مسیح میں موئے ہیں، جنہیں مکاشفہ کہتا ہے کہ مبارک مردے وہ ہیں جو مسیح کے اندر ہیں، ان کے ساتھ جو ہم زندہ ہوں گے ہوا میں اڑ کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. سارے نہیں. یاد رکھیں مسیح کی جو آمد ہے دو طرح ہوگی. پہلی آمد آسمانوں پر ہوگی. میرے بھائی بھی سنیں، کیونکہ مکاشفہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوتا ہے. مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو گیا وہ مبارک ہوگا. پہلی آسمان پر ہوگی. اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے پہلی قیامت کیا ہوگی؟ پہلی قیامت پر آسمان پر. اس قیامت کو نہ کوئی اور دیکھے گا، نہ دنیا دیکھے گی، نہ کوئی اس کی آواز سنے گی. کون دیکھے گا؟ جو یسوع مسیح کے اندر ہوگا. مردے اٹھیں گے، آواز میں جلالی بدن کے ساتھ اٹھ جائیں گے، کیونکہ کلام کہتا ہے کیا ہوگا؟ ایک لے لیا جائے گا اور ایک یاد ہے میں صحیح کلام نہیں سناندہ تھا، تو صحیح سننا ہے تھا. ایک لے لیا جائے گا، ایک جو لے لیا جائے گا وہ مبارک ہوگا، وہ پہلی قیامت میں شریک ہوگا. سنیے سنیے، وہ پہلی قیامت میں شریک ہوگا.
اور وہ 1000 سالہ بادشاہی میں شریک ہوگا، اور جب تک 1000 سالہ بادشاہی مکمل نہیں ہوتی باقی مردہ زندہ ہرگز نہ ہوں گے۔ اور دوسری قیامت، پہلی قیامت بدن کا روح سے جدا ہونا اور روح کا یسوع کے ساتھ ملنا، یہ پہلی قیامت ہوگی۔ دوسری قیامت کیا ہوگی؟ بدن کا بدن سے جدا ہونا اور اس روح کا یسوع کی روح سے جدا ہو کر آگ اور گردک کی جھیل میں جانا۔ اور کلام کہتا ہے یہ دوسری موت ہوگی، یہ دوسری موت ہوگی۔ میں سن رہا تھا اس کی بات، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے یسوع کیسا ہے یار، اینی مار کھاتی انہیں، اینا لہو پایا انہیں، میرا بھگوان ہوئے، میرا بھگوان جو ہے ایک ہاتھ پر پہاڑ کو اٹھا لیتا ہے، اور تیرا بھگوان کیسا ہے؟ میری آواز آ رہی بہنوں کو؟ آ رہی ہے پیچھے، تو نیچے آ جاتا ہوں تاکہ ذرا آواز یہاں تک پہنچے۔ اچھا بہنوں کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں میں تو دیکھ رہا ہوں، ہاں آ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ تیرا بھگوان کیسا ہے؟ دیکھ مار کھاتا ہے، صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے میرے بھگوان کو دیکھ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہاڑ کو اٹھا لیتا ہے۔ کہتا ہے یہ ایسے ہے، کہتا ہے یہ ایسے ہے کہ میرا بھگوان کلو اور تیرا یسوع ادا کلو۔ کہتا ہے میرا بھگوان کلو تو تیرا یسوع ادا کلو۔ کہتا نال ہی مروداں دا بھائی کھلوتا سی، میں تکڑی لے آؤ گے، تکڑی لے آندی، ایک پاسے کلو رکھ دیتا تھے، ایک پاسے ادا کلو۔ کی ہویا؟ کلو تھلے تر گیا آدھا کلو۔ کہتا ویکھ میرا بھگوان زور آور، کہتا دھیان سے دیکھ، وہ بزرگ کہتا دھیان سے دیکھ، تیرا بھگوان میرے بھگوان کے پاؤں کے نیچے ہے، تیرا بھگوان اٹھاتا پہاڑ کو لیکن مر گیا۔ سنیے سنیے، کہتا تیرا بھگوان مر گیا منا مٹی کے نیچے، دیکھ میرا بھگوان اس کی قبر بھی خالی ہے، اس کی صلیب بھی خالی ہے، اور میرا بھگوان تیرا بھگوان زمین کے نیچے، اور میرا بھگوان کہاں ہے؟ اور تیرا بھگوان زمین پر تجھے لے کر مر جاتا ہے اور تو بھی مر جاتا ہے۔ میں مرتا نہیں، میں اپنے یسوع میں سو جاتا ہوں۔ اور میرا بھگوان کہتا ہے، اور میرا اس کا کلام کہتا ہے، میں قبر میں جب ہوتا ہوں نہ قبر مجھے ستاتی ہے، شاید تیری قبر تجھے عذاب میں رکھتی ہے، میری جو میں یسوع پر ایمان رکھتا ہوں میری قبر مجھے عذاب میں نہیں رکھتی ہے، اور تو شاید تیری قبر تجھے گلا دیتی ہے، لیکن میری قبر گلاتی ضرور ہے، لیکن میرا خدا کا کلام کہتا ہے اور یہ قبر میرے سے بدن کو اتار کر جس نے گناہ کیا اس کو اتار دیتا ہے، اور اپنے جلال سے مجھے ایک جلالی بدن دیتا ہے۔ کیا تیرا بھگوان تجھے جلالی بدن دیتا ہے؟ میرا بھگوان کہتا ہے تیرا بھگوان تو خون مانگتا ہے، مار دیتا ہے، لیکن میرا بھگوان مر کے زندہ ہو کر مجھے بھی مر کر زندہ ہونے کی قوت دے دیتا ہے۔ ہلیلویا! کیا خدا کا کلام کہتا ہے آپ مرتے نہیں ہیں۔ سنیے، اوروں کی طرح غم نہ کر، تو مرا نہیں ہے، تو قبر کے اندر سویا ہے، اور جو سویا ہوتا ہے اس کی صبح ہوتی ہے، تیری بھی صبح ہوگی۔ کلام کہتا ہے اوروں کی مند غم نہ کر، تیری صبح ہوگی، قبر کے اندر تو سویا ہوا ہے۔ ہمارا بھائی لیاقت بھی قبر کے اندر سویا ہوا ہے، وہ جاگے گا تب جب میرا یسوع بادلوں پر آئے گا۔ سنیے، وہ سویا ہے، آپ بھی سوئیں گے، میں بھی سوؤں گا، اور میرا کلام خدا کا سکھاتا ہے، میرے ساتھ یہ نہ میرے یسوع مسیح کو قبر روک سکی، میرا یسوع مسیح کو قبر نہیں روک سکی، قبر اس کی بھی خالی ہے اور اس کے ماننے والوں کی بھی قبر خالی ہوگی۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ مردے بھی میری آواز کو سنیں گے، جو سنیں گے وہ جاگیں گے۔ قوت صحیح، جو اس کی آواز سنیں گے وہ تو اسی دے اتھے نہیں سنن دے تے اتھے کی میں سنوں گا، تو اسی اتھے نہیں میری آواز نہیں سنن دے
उसने कहा मुर्दे भी किस बात का तज्जब करते हो, मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जागेंगे। मेरा याद रखिए, कलाम हमें ये सिखाता है, बार बार कलाम कहता है, अगर आप औरों की तरह गम करते हैं ना, फिर आपका यीशु मसीह पर ईमान नहीं है। अगर आपका यीशु मसीह पर ईमान है, अगर आप यीशु के लोग हैं, अगर आप यीशु के मानने वाले हैं, तो मेरे यीशु की कब्र खाली, याद रखिए कब्र आपको भी रोक नहीं पाएगी। मेरा यीशु मसीह जब जिंदा हुआ, उसका बदन भी जलाली, और जब आप उस कब्र से निकलेंगे, आपका बदन भी जलाली होगा। और याद रखिए, जो जलाली बदन के साथ आसमानों पर गया, आप भी उसके बाद जलाली बदन के साथ जाएंगे। और लिखा है कलाम के अंदर, मुबारक वो होंगे जो उसकी आवाज को सुनेंगे। मुझे याद रखिए, आखिरी बात मैं आपकी जिंदगी में रखना चाहता हूं। 10 कुंवारियां की कहानी सुनी तुमसे? सुनी है? हाँ मैं सुनी है, सुनी है। 15 कुंवारियां जिहड़ियां सन, वो की सन? कितनियां सन? तो दसो ना, 10 ही। मैं जागरण देने के पादरी ने क्या 15 ने 15 ही होणगियां भाई। पादरी करेंटे आ भाई, 15 ही होणगियां। मैं इसलिए कि मैं जागरण मैं कला ही रोक लाई जा रहा, मैं कला नहीं, आसमान से नाल लैके जाना है। जो लिखा है कि जो पादरी है ना, पहला पूछा जाएगा, इन्नियां भेडां जिहड़ियां मर गया तू छड्ड आया, पहले उन्होंने हिसाब देना। कितनी थी? 10 कुंवारियां थी। ठीक है, 10 थी। 5 क्या थी? अक्लमंद थी। और 5 इतने कोई बेवकूफ तो नहीं बैठा? नहीं बैठा ना, सारे हम यीशु मसीह के लोग हैं। मैंने कहा आप बब्बर शेर हैं। पहली बात मैंने क्या कहा, आप क्या है? बब्बर शेर। बब्बर शेर इसने ना बब्बर शेर जो बकरियां च रहिंदा सी, उन्हें फड़ के ना पानी में रखा, ना होए तू बब्बर शेर है, अभी बकरियां ली जान दे हैं। आप भी कलाम हयात में देखिए, आप मसीह के लोग हैं, आप मसीह के लोग हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप आम लोग नहीं हैं, आप खून खरीदे हैं, आपकी मिरास आसमान पर है। आप यीशु मसीह के वसीले से वो अपने जलाल में जब आएगा, आपको भी अपने जलाली बदन के साथ आसमान पर लेकर आएगा। इसीलिए पौलुस कहता है, तुम औरों की मानदगाम उच्चा क्या करो, औरों की मानदगाम ना करो। जिहड़े अकलमंद सन ना, उन्हें क्षमा भी ली, ते नाल तेल दी नाल तेल दियां, तो जिहड़ियां बेवकूफ सन ना, नहीं तोड़ दियां। आप, ये बदन आपका क्षमा है, और वो तेल जो था ना, वो बड़े का लहू था। जिनके पास बड़े का लहू था। आखिरी बात आपके लिए, वो भाई नहीं जानता, मैं उस भाई के लिए कलाम सुना ही नहीं रहा, मैं आपके लिए सुना रहा हूं, आपके लिए सुना रहा हूं। जिन्होंने इसके पास जाना है, उसने वापस थोड़ी आना है, हमने जाना है। उसने कहा जिनके पास बड़े का लहू था, बड़े का मसा था, उन 5 से इसने कहा आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। तो जिन्होंने पर मसा नहीं सी, उन्होंने किया, उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। फिर दरवाजा जब बंद हो गया, उसने कहा भाई अब दरवाजा बंद हो गया, अब वक्त खत्म हो गया। आप मेरी बहनें, आप मेरे भाई, यहाँ पे देखते हैं, आप जिंदा हैं, आपके पास वक्त अभी है। आप जिंदा जो पीछे बैठे हुए हैं, आप जिंदा हैं, आपके पास वक्त। मसीह में आ जाइए, मसीह में जिए और मसीह में मरिए, क्योंकि जब खुदा का बंदा कहता है अब मैं जिंदा न रहा, मुझ में मेरा मसीह, ऊंची बोलो, अब मैं जिंदा न रहा, मुझ में मेरा मसीह। जब मसीह आप में जिंदा हो जाएगा, फिर आप औरों की तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे आपकी मिरास आसमान पर है, और आपने उड़कर जमीन पर नहीं रहना, आपने बूटियों से जुदा होकर अकाबों की मन आसमान पर बसीरा करना। पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो।